بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام وہ حضرات کے جو اس درس میں شریک ہیں، پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دنیا کے تمام اشرار سے، دنیا کی تمام تر برائیوں سے آپ کو امان میں رکھے انشاءاللہ. ہر روز کی طرح آج بھی ہم اپنے درس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، آج روزے ولادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہت ہی خوشی کی تاریخ ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ امام واقعاً بے انتہا مظلوم، ہر طرح سے آپ اگر دیکھیں شاید کسی نے محسوس کیا ہو، بہت سے لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ واقعاً دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مظلوم ہیں. اس کی سب سے پہلی دلیل یہ کہ جب امام ماہ مبارک رمضان میں پیدا ہوئے تو آپ دیکھیں کہ وہی امام حسین علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہوتی ہے، کیا شان و شوکت کے ساتھ. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت مختصر سی. امام حسین علیہ السلام کی جو محفل ہوتی ہے وہ دن میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، اور رات محفل چلتی ہے. لیکن امام حسن علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو نہ تو پڑھنے والا اس طرح سے پڑھ سکتا ہے جیسے عام دنوں میں پڑھ سکتا ہے، نہ تو شرکت کرنے والا، اس محفل میں بیٹھنے والا اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے جس طرح سے عام دنوں میں بیٹھتا تھا. اور پھر یہ دین کا معاملہ ہو گیا ہے. نماز مغربین کے بعد امام کی محفل اگر رکھی گئی تو خود لوگ افطار وغیرہ کر کے اور کھانا وغیرہ کھا کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر ان سے بیٹھنے کو نہ کہیے آپ، محفل میں پھر وہ نہیں بیٹھ سکتے. تو بہت مختصر سی محفل ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت مختصر سا بیان ہوتا ہے. پھر یہ ہوگی ولادت. اب شہادت آئی تو 28 سفر
وسلم کے لیے بھی، رسول کے لیے سال بھر جو ہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی سفر اتنی غم کی تاریخ ہے کہ اس میں بھی امام کی وہ شخصیت بیان نہیں ہو پاتی ہے جو ان کی واقع شخصیت تھی۔ بہت مظلوم شخصیت ہیں امام، تو لہٰذا ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے کہ آخر ان پر کیا گزری، اور وہ ان کا حسن خلق کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا۔ ہر سال گھما پھرا کے جو ہے پڑھ دیا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ سب کرنا شروع کیا، بد زبانی کرنا شروع کی، اور امام نے کہا کھانے کو اگر کھانا نہیں ہے تو آپ کو کھانا دوں گا، پہننے کو کپڑے نہیں تو کپڑے دوں گا، رہنے کو گھر نہیں تو گھر دوں گا۔ بس اسی واقعے کو جو ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے بھائی، اس کو بھی پڑھیے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں امام کے، فضائل کے، ان کے اخلاق کے، ان کے حسن خلق کے، آپ اس کو بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ خدا سے کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی از تاریخ ولادت تا تاریخ شہادت ان کے بارے میں علم حاصل کرنے اور تاریخ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چلیے آج ہم آتے ہیں، آج ہمارا درس ہے، ابھی کل تک کا جو ہمارا درس گزرا ہے وہ ہم نے قرآن کے متعلق گفتگو کی کہ قرآن کس سے لیا گیا، قرآن کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے سوروں کا تذکرہ کیا، پھر آیتوں کا تذکرہ، جمع کیسے ہوئی، رسول کے زمانے میں جمع ہوا، رسول کے بعد جمع ہوا، اگر رسول کے زمانے میں جمع ہوا تو کیا رسول نے خود جمع کیا یا کسی اور نے جمع کیا، اگر رسول کے بعد جمع ہوا ہے تو کیا اس کو عام لوگوں نے جمع کیا یا کس نے جمع کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی موجودہ شکل جو ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف افراد اور گروہوں کے ذریعے وجود میں آئی، کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا اسی طرح سے اس کی شکل، یعنی اصل اس کی آیتوں میں اور اس کے سوروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اس کی شکل اس اعتبار سے بدلتی رہی کہ مثلا کہیں جو ہے وہ کسی شکل میں لکھا ہوا تھا، کہیں جو ہے وہ پتوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں کھالوں پر لکھا ہوا تھا، تو پھر جو ہے وہ کاغذ وغیرہ میں آنے لگا پہلے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے بہترین اس کو مسجع کر کے بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آج کا قرآن۔ ہر سورے کی آیتوں کی تعداد اور ترتیب و تنظیم، یعنی اس کو کیسے نظم دیا جائے گا، کیسے اس کو سیٹ کیا جائے گا، ہر آیت اور ہر سورے کی ترتیب وغیرہ، اس کو سسٹم بائی سسٹم، یہ کس نے صحیح کیا، یہ کس نے لگایا اس کو اپنی جگہ پر، کہا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی جو آیتوں، یعنی سورے کون پہلے دوسرے تیسرے چوتھے، یہ سورے کہاں پر فٹ ہوں گے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کی آیتوں کی تنظیم اور ترتیب، یعنی کہ اس کو منظم کرنا، اس کو اپنی جگہ پر سیٹ کرنا، کس آیت کو کہاں پر فٹ کرنا ہے، کہاں پر لگانا ہے، یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عمل میں آیا۔ سورے کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا، اور ہر سورے کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور پھر ترتیب نزول کے مطابق اس آیات میں جڑتی رہتی تھی، یعنی یہی بسم اللہ کے جو نازل ہوتی تھی، یہ بسم اللہ ہر سورے کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ کو لگاتے تھے، بسم اللہ کو لکھواتے تھے۔ پھر دوسری بسم اللہ، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ دوسری مرتبہ جو بسم اللہ جب نازل ہوتی تھی تو اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اب دوسرے سورے کی شروعات ہے۔ عموماً جو ہے مثلاً عام طور سے آیتیں اسی طرح ترتیب پائی جاتی تھیں
جیسے کہ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے جس آیت کو جہاں رکھنا چاہتے تھے اس کو رکھتے تھے، جس سورے کو جہاں رکھنا چاہتے تھے انہوں نے رکھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل آتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلا اس آیت کو آپ جو ہے یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیجئے، اس آیت کو فلاں آیت کے بیچ میں رکھ دیجئے۔ تو یہ ہوا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی مثلا جیسے 281 نمبر کی آیت، یعنی 281 نمبر کی آیت، 200 خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جگہ جہاں اس کو لگانا تھا لگا چکے تھے، لیکن کہا کہ اس کو جو ہے وہ عام روش کے خلاف کسی دوسرے مثلا مقام پر ثبت کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے 281 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ سورہ بقرہ کی آیے ربا اور آیے دین کے وسط میں رکھی گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ خود دیکھیں گے کہ 281 نمبر کی یہ آیت ہے، اب آپ خود جا کے دیکھیے گا قرآن میں کہ 280 نمبر کی آیت کون سی ہے اور 282 نمبر کی آیت کون سی ہے، اور یہ 281 اس بات کا تذکرہ تھا یکایک جیسے دوسری آیت شروع ہوئی اور اس کا جملہ اور مفہوم ہی الگ ہے۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جب خدا پیغام بھیجتا تھا تو اس کو رد و بدل ادھر ادھر کہاں فٹ کرنا ہے، کہاں اس کو نظم دینا ہے، وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا یہاں پر کہ جو عام مثلا دستور ہے یا غیر معمولی جو خصوصی اس کی روش کے مطابق آیتوں کی تنظیم سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور آپ کی نگرانی میں انجام پائی ہے، یعنی کہ کون سا سورہ کہاں رکھا جائے، کون سی آیتیں کہاں رکھی جائیں، یہ سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس بات کی تنظیم اور ترتیب قرار پائی ہے۔ یہ تو ہو گئی، یہ بات تو مثلا آیتوں کی ترتیب کے متعلق ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ترتیب کا حال جو ہے ذرا ملاحظہ ہو کہ ترتیب کیسے قرار پائی۔ سوروں کی ترتیب اور تنظیم کے بارے میں ماہرین کے درمیان اختلاف ہے، جو مثلا علم تفسیر کے ماہر ہیں اور قرآنیات میں جنہوں نے بے انتہا عبور حاصل کیا ہے اس پر، تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا علم الہدا سید مرتضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دوسرے متعدد معاصر محققین کا نظریہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قرآن کی ترتیب و تنظیم میں من اور عن موجودہ قرآن جیسی ہی تھی، کیونکہ یہ بہت بعید ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب و تنظیم جیسے اہم مسئلے کو رسول نے اپنے بات کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یعنی من اور عن یہ لفظ بھی، اتنا چھوٹا لفظ بھی، یہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسے ہی ابھی بھی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ بات تو کہتے ہیں کہ اصلاً قبول ہی کرنے والی نہیں ہے عقل کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تنظیم اور اس کی سیٹنگ کہاں پر کس آیت کو رکھنا ہے یہ اپنے بعد کے لیے اس چیز کو چھوڑا ہو، جبکہ اکثر محققین اور مورخین کا اصرار ہے کہ سوروں کی ترتیب اور جمع آوری وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور پھر دوسرے صحابہ کے ذریعے میں عمل میں آئی۔ تو لہٰذا اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مثال کے طور پر کہہ رہے کہ اگر
مثال کے طور پر رسول نے اپنے زمانے میں یہ سب سیٹ نہیں بھی کیا تھا کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورے کو کہاں رکھنا ہے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس چیز کو انہوں نے تنظیم دیا، اس چیز کو نظم و ضبط کے ساتھ اس کو اس کی جگہ پر رکھا۔ یہ کام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ اکثر محققین کا کہنا ہے۔ بہرحال شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے ہاتھوں قرآن کی جمع آوری مسلمات تاریخ میں سے ہے۔ یہ چیز تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، یہ چیز تاریخ میں ہے، مطلب لکھی ہوئی۔ اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں، کیا کس نے جمع کیا، کیسے جمع کیا، اور کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں، کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اس کام میں مشغول ہو گئے۔ روایات کے مطابق 6 مہینے تک امام علی علیہ السلام جو ہے وہ خانہ نشین رہے، اپنے گھر میں رہے، اور گھر سے اس وقت تک نہ نکلے کہ جب تک اس کام کو انجام نہ دے دیا۔ ابن ندیم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مصحف مرتب ہوا وہ حضرت علی علیہ السلام کا مصحف تھا جو آل جعفر کے پاس رہتا تھا۔ یہی ابن ندیم مزید لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ ابو یعلا حمزہ حسنی کے پاس میں نے حضرت علی علیہ السلام کا تحریر کیا وہ مصحف دیکھا جس کے کچھ صفحات ندارت تھے، یعنی جب ان کے پاس جو ہے جن کا ہم نے نام لیا ابو یعلی حمزہ حسنی، جب ان کے پاس انہوں نے کہا کہ میں نے، ابن ندیم نے کہا کہ میں نے دیکھا مولا علی کا مصحف تو اس میں سے چند صفحے نہیں تھے، اور حسن ابن علی علیہ السلام کی اولاد نے اسے میراث کے طور پر لے رکھا تھا۔ الفہرست صفحہ نمبر 47 اور 48، 47 اور 48۔ اب آتے ہیں محمد، یہ بھی ایک راوی ہیں مفسر، محمد ابن سیرین اکرمہ سے ناقل ہے، یہ نقل کرتے ہیں کہ آغاز خلافت ابو بکر میں حضرت علی علیہ السلام خانہ نشین تھے۔ جب ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی اس وقت مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، یعنی گھر میں رہتے تھے اور قرآن کے جمع کرنے میں مشغول تھے۔ راوی نے پوچھا کیا مصحف علی علیہ السلام کی ترتیب و تنظیم دوسرے مصحفوں جیسی ہے یا ان کے دوسرے مصحفوں جیسی تھی، اور کیا اس میں ترتیب نزول کا لحاظ رکھا گیا تھا؟ تو یہ راوی نقل کرتا ہے اکرمہ نے کہا کہ جن و انس مل کر بھی علی علیہ السلام کی طرح قرآن جمع نہیں کر سکتے، سلام ہو آپ پر اے مولا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اکرمہ کہ تمام جن و انس مل کر بھی مولا علی علیہ السلام کی طرح قرآن جمع نہیں کر سکتے۔ پھر ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس مصحف کو حاصل کرنے کی جتنی کوششیں کی سب ناکام رہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 صفحہ نمبر 57 یعنی 57۔ پھر یہ ابن کلبی فرماتے ہیں کہ اگر مصحف علی علیہ السلام دستیاب ہو جاتا تو بہر صورت وہ علم کا ذخیرہ اور خزانہ ہوتا۔ یہ التمہید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1288 1288 اور 192 192 تا جو ہے 296 نمبر تک یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اب مصحف علی علیہ السلام کے امتیازات، اس کی خصوصیت کیا ہے؟
تو کہہ رہے کہ جو خصوصیات حضرت علی علیہ السلام کے مصحف میں تھی دوسرے مصاحف ان سے محروم تھے۔ نمبر 1، نزول کے مطابق آیتوں اور سوروں کی ترتیب کا بہت ہی زیادہ لحاظ رکھا گیا تھا۔ اس مصحف میں مکی آیتیں مدنی آیتوں سے پہلے تھیں اور نزول آیات کے عین مطابق تاریخ وار ترتیب بالکل واضح تھی۔ اس طرح اسلامی احکام و قوانین اور ناسخ و منسوخ کے مسئلے کو کس آیت کو نسخ کیا گیا، کسی منسوخ کیا گیا، اس کے مسئلے کو طے کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے سامنے ایک دم واضح تھا۔ آپ کو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو ہر آیت کے شان نزول اور سبب نزول کے بارے میں بتاتے تھے، اور جب مولا علی علیہ السلام گھر میں نہیں رہتے تھے، کسی کام سے یا کہیں بھی گئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے کسی ذمہ داری کے تحت، تو راوی نے پوچھا کہ مولا جب آپ نہیں رہتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں تو آپ کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بتایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ کون سا سورہ، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی، کس لیے نازل ہوا، یہ سارا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے جب قرآن اگر جمع کیا تو پھر اچھوں کے پول کھل جاتے، کیونکہ مولا علی نے بہت صاف واضح طور پر سب کچھ لکھ رکھا تھا۔ نمبر 2، اس مصحف میں ساری آیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے مطابق لکھی گئی تھی، یعنی جیسا رسول نے پڑھا تھا ویسے لکھی گئی تھی، جس کے بعد قطعی طور پر اختلاف قرات کا راستہ بند ہو جاتا اور پھر آیت کے مندرجات اور مفہوم کا سمجھنا اور صحیح تفسیر کرنا زیادہ آسان ہوتا کہ اگر وہی، کیونکہ رسول یعنی جبرائیل امین، یعنی اللہ، جبرائیل امین، رسول خدا مولا علی، یعنی اصلاً بیچ میں کوئی رابط ہے ہی نہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، بس اس طرح سے ڈائریکٹ مولا علیہ السلام تک جب اس قرآن کی تنظیم پہنچی ہے اور اس کو تنظیم کیا ہے، اس کو نظم دیا ہے، تب آپ خود یہ سوچے کہ ہمارے تک کس طرح کا قرآن پہنچتا، یعنی اس کی تفسیر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ بہرحال ہر اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں، اختلاف سے مراد یعنی جو نظریے میں فرق پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے، تو اب یہ رہتا ہے کہ جو جتنا بڑا محدث ہے، جو جتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا بڑا مفسر ہے، تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ مدد امام شامل حال ہے، تو اسی طرح سے اس کو اشارات ملتے ہیں، تو لہٰذا غیب سے جب اشارات ملتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں اور اپنے علم کے اعتبار سے اس کو پیش کرتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کبھی کبھی اختلاف قرات کے نتیجے میں آیت کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، مثلا ایک چھوٹا سا لفظ ہے ضربہ، اور اسے صرف پیش لگا دیجئے اور زاد پر پیش لگا دیجئے، رے کے نیچے زیر لگا دیجئے، تو ضربہ اور ضربہ میں بہت فرق ہو جائے گا۔ ایک ہو گیا مثال کے طور پر معروف، ایک ہو گیا مجہول۔ تو اب پھر دوسرا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قتل الحسین بکربلا، کہ امام حسین قتل کر دیے گئے۔ اب یہ قاتل اس کا جو ہے وہ یعنی یہاں پر معروف نہیں ہے، یہاں پر واضح نہیں کہ قاتل کون ہے، تو یہ صرف ایک صدا گونجی کے قتل کر دیے گئے، تو ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے قتل کیا گیا، مفہوم صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ قتل ہو گیا امام حسین علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ قتلہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے، واضح نہیں ہے ابھی کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا، اور پھر جیسے کہ پتہ چلا۔ تو اسی طرح سے مثلاً ایک لفظ آپ کے لیے اور آسان کر دیں، مثلاً لفظ خدا ہے، کتنا آسان ہے لیکن کہنا، لیکن ابھی وہی خدا کے اوپر جو نقطہ ہے، وہی خدا کے اوپر والا نقطہ وہی نیچے آپ لگا دیجئے، صرف نقطہ اوپر سے نیچے تبدیل کر دیجئے، خدا جدا ہو جائے گا۔ ابھی تک خدا لکھا تھا، نیچے نقطہ لگا دیجئے تو وہ خدا کے بجائے اسے جدا کہا جانے لگے گا، اور کہاں خدا اور کہاں جدا، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح سے اگر حرف
حرف میں یا ذرہ برابر بھی مثلا تبدیلی آ جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، مولا علی کے اس مصحف کے حاشیے پر، یعنی وہ جو کنارے لکھتے ہیں سائڈ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفہوم لکھتے ہیں کنارے کنارے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس مصحف کے حاشیے پر آیتوں اور سوروں کی شان نزول کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ آپ کے لیے اور واضح کر دیں حاشیہ کس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمان علی صاحب، حافظ فرمان علی صاحب قبلہ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھا ہوگا، تو ترجمہ جیسے آیت کے نیچے لکھا ہے، لیکن پیج کے کنارے کنارے وہ حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ، ان کے قرآن میں آپ نے دیکھا ہو، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ یہ جو کنارے کنارے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے چاروں طرف، اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حاشیے پر آیتوں اور سوروں کی شان نزول کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ مولا علی نے ہر جگہ حاشیہ لگا دیا تھا کہ شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، اور پوری باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی۔ یہ حاشیہ آیتوں کے معنی و مطالب کے سمجھنے اور پیچیدگی کو ختم کر دیتے۔ اب جو آیت میں بہت سی آیتوں کو مثلا پڑھ کے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ارے ایسا ہو گیا، اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو مولا علی نے اس کے بغل ہی میں لکھ دیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس میں پریشانی نہ ہوتی اگر اس قرآن کو قبول کر لیا جاتا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پھر مولا علی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور یہ بہترین وسیلہ تھا قرآن کو سمجھنے کا۔ ان حاشیوں میں اسباب نزول، شان نزول کے علاوہ آیتوں کی تعویل بھی بتائی گئی تھی۔ تعویل بھی موجود تھی کہ یہ آیت کس سے مشابہت رکھتی، کون کون سے واقعات اس وقت پیش آئے تھے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے لیے وہ قرآن پیش کیا جو تنزیل و تعویل دونوں پر مشتمل تھا۔ یعنی مولا علی کا خود یہ کہنا ہے کہ جو دونوں تنزیل پر، یعنی جو نازل ہوا ہے وہ کیسے نازل ہوا ہے اور کس کے متعلق نازل ہوا ہے، یہ اس کے متعلق، اور تعویل اس سے کون کون سی چیزیں ربط کرتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس دور کے واقعات اس سے میچ آیت سے، وہ سب لکھا تھا مولا نے۔ آخری بات اور ختم دعا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے خود کہا کہ جب قرآن کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں رسول ہمارے سامنے پڑھتے تھے، اس کی شان نزول اور سبب نزول بھی بتاتے تھے، اور اس کے بعد جب مولا علی نہیں بھی رہتے تھے، لوٹ کر آتے تھے، تو بھی رسول پڑھ کر سناتے تھے۔ اور میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے، املا فرمایا ہے، اس کو لکھا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جو رسول آیتوں کو سناتے تھے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان آیتوں کو لکھتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر آیت کی تفسیر اور تعویل اور ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ، یہ محکم و متشابہ کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں، کی تعلیم فرمائی، اور ان چیزوں کے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے میرے حق میں خدا سے دعا کی، اور اس وقت سے لے کر اب تک نہ کوئی آیت فراموش ہوئی اور نہ ہی آپ سے ملنے والے علم و عرفان میں کوئی کمی ہوئی۔ یہ مولا علی کا کہنا ہے، اور یہ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 یعنی 16 حدیث نمبر 14 میں باقاعدہ طور پر ذکر ہے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کورونا جیسی وبا سے آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اور جو حضرات پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائے۔ آج کی مبارک تاریخ کے صدقے میں جو حضرات بھی کسی بھی طرح کی مشکلات میں مبتلا ہے، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات کو حل فرمائے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امید کرتے ہیں آپ سب اپنا خیال رکھیں گے، احتیاط کریں گے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصاً افطار کے وقت اپنی دعاؤں میں خصوصاً ہمارے والدین کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.